دو چیزیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آئی اور مسلمانوں پر ایک بہت برا اثر قائم کر گئیں. ایک تو یہ تھی کہ خوشحالی بہت زیادہ آئی. اب اسلام بہت دور دور تک جا چکا ہے. ظاہر سی بات ہے اتنی دور تک ایک خلیفہ کی نگرانی میں چل رہا اتنا بڑا خطہ. یہ ضروری تو نہیں کہ ہر اسلام میں آنے والا سب مخلص ہی ہوگا. کئی فتنے بھی تھے, کئی نئے لوگ اس میں آ رہے تھے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو بڑے معاملات پیش آئے اس کی طرف میں آتا ہوں. دوسرا ایک کام یہ ہو گیا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی دور اندیشی دیکھیں. حضرت عمر کی, حضرت عمر نے ایک پابندی لگائی تھی. جو بڑے بڑے صحابہ تھے قریش خاندان کے, ان سب کو پابندی لگا رکھی تھی حضرت عمر نے کہ کوئی بھی مدینے کے باہر جائے گا نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ میں پڑھ کر کے حیرت میں تھا کہ حضرت عمر نے یہ پابندی کیوں لگائی تھی. شہزادوں کو بھی پابندی تھی, بڑے صحابہ کو بھی پابندی تھی کہ باہر جائیں گے تو نئے نئے علاقے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا اعزاز لے کر یہ سب سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور ان کو اتنا چڑھائیں گے کہ خلیفہ کے خلاف بھڑکا بھی دیں گے, آپ ہی خلیفہ بن جائیں, ہر علاقے کا ایک پیر صاحب ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق نے سب کو مدینے سے باہر جانے پر پابندی لگائی تھی کہ کوئی باہر نہیں جائیں گے. یہ ان کی دور اندیشی تھی. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ پر متفق ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ سب کا سب نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ پابندی ہٹا دی تھی. اب ہوا یہ کہ جو بھی صحابی قریش خاندان سے باہر جاتے تھے, جو نئے علاقے اسلام میں آئے تھے, وہ جوک در جوک انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہیں, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں, قریش سے ہیں, اور سب ان کے پاس جمع ہوتے. وہی جو دور اندیشی حضرت عمر کے زمانے میں تھی, حضرت عثمان غنی نے یہ سب چیزیں ہٹائی, اور اس کے بعد سب یہ چیزیں پھیلنے لگیں. صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے وہ باہر جانے لگے, تو صحابہ کے دلوں میں اگرچہ بات نہیں آئی, لیکن کچھ نہ کچھ جماعتیں بننی شروع ہو گئیں الگ الگ خیالات کے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جس کو آج تک یہودی اور عیسائی انگلی اٹھاتے ہیں ان کی خلافت کے دور کے متعلق. ان کو کہتے ہیں وہ کمزور خلیفہ تھے. نہیں, وہ بہت مضبوط خلیفہ تھے, لیکن مزاج کے بڑے نرم تھے, مزاج کے بڑے نرم تھے. 6 سال آپ کی خلافت کے گزرے تھے, اس کے بعد کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ کچھ صحابہ جو کچھ علاقے کے گورنر تھے, حضرت عثمان غنی نے ان کو معزول کر دیا. جیسے حضرت ابو ذر غفاری ملک شام میں کچھ علاقے کے گورنر تھے, آپ نے خط لکھ کر ان کو معزول کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے صحابی ہیں, فقیہ صحابی, ان کو حضرت عثمان غنی نے معزول کر دیا. اور ان کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے والی تھے, ان کو آپ نے وہاں سے معزول کر دیا. یہ کبار صحابہ, بڑے بڑے صحابہ تھے. حضرت عثمان غنی نے جیسے ان کو معزول کیا, لوگوں میں ایک الگ سی بات پھیلنے لگ گئی. حضرت عثمان غنی کے متعلق لوگوں میں یہ توہمات پھیلنے لگ گئے کہ کبار صحابہ, کابر صحابہ کو انہوں نے ہٹا دی. اور اتفاق ایسا تھا, ان صحابہ کی جگہ پر جن کو نیا گورنر بنایا گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں سے حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہو جاتے. تو یہ الزام آپ کے اوپر تھا کہ آپ نے اکابر صحابہ کو ہٹا کر اپنے گھر والوں کو سب جگہ بٹھایا. حالانکہ یہ الزام نہایت غلط ہے. حضرت عثمان غنی نے جس کو بٹھایا اس جگہ کا جو اہل تھا یا لائق تھا اسی کو بٹھایا. اور کئی لوگوں کو جو آپ نے, عبداللہ بن ابی سرح, حضرت عمرو بن عاص جنہوں نے پورا مصر فتح کیا ہے, ان کو بھی معزول کر دیا تھا حضرت عثمان نے. یہ سوال آپ سے کیا بھی گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جگہوں پر آپ نے معزول کر دیا, حالات بدل جائیں گے, کیا ہوگا؟ ہر ایک کا جواب تھا, ہر ایک کا جواب تھا. اگر میں بتاؤں, حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو اسی لیے ہٹایا کہ حضرت عمر نے انتقال سے پہلے ہی وصیت کر دیا تھا کہ میرے بعد جو آئے مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ کے گورنر سے برخاست کر دیا جائے. وہ حضرت عمر کی وصیت تھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نہایت عمر دراز ہو چکے تھے, بوڑھے ہو چکے تھے, تو حضرت عثمان نے ان کے بڑھاپے کی وجہ سے کہ کام کاج میں دقت آئے گی معزول کیا. حضرت ابو ذر غفاری ایک ایسے صحابی ہیں کہ ان کا تو حال ایسا تھا کہ وہ کمانے ہی کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے, مال جمع کرنے کے قائل ہی نہیں تھے.
اور بار بار لوگوں میں واز یہی کرتے تھے، جو بھی مال کماتا اس کی وعید میں لمبا واز کرتے، بیان کرتے. حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے، وہاں سے خط لکھا حضرت عثمان غنی کو کہ یہ ابو ذر غفاری جتنے بھی خطبے دیتے ہیں، واز کرتے ہیں، اس سے تو کوئی آدمی کمانے جانا ہی نہیں چاہتا ہے، اتنی مذمت کرتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں لیتے، پیبند لگے کپڑے اس میں کانٹے لگا کر پہنتے ہیں، نہایت سادگی والے تھے، دنیا چاہیے ہی نہیں تھی. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا لوگ اگر نہ کمائیں اور اس طرح اپنے معاش کی طرف فکر نہ کریں تو ہم دولت اسلام کو کیسے چلائیں، سلطنت اسلام کو. حضرت امیر معاویہ کا خط آیا تو حضرت عثمان غنی نے حضرت ابو ذر غفاری کو، جس علاقے کے وہ گورنر تھے، معزول کر کے کہا آپ میرے پاس مدینے آ جائیں، میرے ساتھ رہیے. آپ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دشمنی میں معزول کیا، اور حضرت ابو ذر غفاری کو معزول کر کے اپنے پاس بلایا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بد سلوکی کی گئی، بلکہ حضرت ابو ذر غفاری کو حضرت عثمان نے کہا جب تک آپ مدینے میں رہیں گے آپ کی کفالت میرے ذمہ ہے، جتنا خرچہ جو کچھ بھی لگتا رہے گا وہ آپ میرے سے لیں گے. وہ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے کہا یہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ حضرت عثمان غنی سے 1 روپیہ لیا، 1 سکہ لیا، کچھ نہیں. مدینے کے باہر ربضہ ایک علاقہ تھا، ویران جگہ تھی، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا، تنہا پوری زندگی وہاں پر آپ نے بسر کر لی. ان کی بیوی ساتھ تھی، روایت میں موجود ہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی چوراہے پر آ کر کھڑے ہو کر اعلان کرتی تھی کہ کوئی آ جائے، میرے شوہر کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھانا ہے. جنازہ اٹھانے کے لیے وہ اعلان کرتی رہی. اس طرح کی زندگی گزار کر چلے گئے حضرت ابو ذر غفاری. تو وہ تو نہایت سادہ مزاج تھے. حضرت عثمان غنی نے ان کو اگر گورنری سے معزول کیا تھا تو صرف اس لیے، باقی ان کو کوئی اس طرح کی بد سلوکی کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا قطعاً مقصد نہیں تھا. اور کچھ صحابہ کے بعد حضرت عمرو بن عاص، یہ مصر کے فاتح ہیں، مصر فتح کرنے والے، ان کو کیوں آپ نے معزول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر کی آمدنی اچھی خاصی تھی، حضرت عمرو بن عاص اس پر توجہ نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان غنی نے لکھ کر کے بھیجا کہ مصر کی آمدنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ اس میں اضافہ کریں. حضرت عمرو بن عاص اس پر توجہ نہیں دیتے تو آپ نے ان کو ہٹایا. عبداللہ بن ابی سرح ایک دوسرے وہاں پر صحابی تھے، ان کو مصر کی گورنری دی. اور حالانکہ 2 علاقوں میں رہنے کی وجہ سے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی سرح کے درمیان کچھ نہ کچھ باتیں چلتی رہتی تھی. لوگ یہ کہتے تھے کہ دونوں کی بنتی نہیں، کچھ معاملات رہے ہوں گے. تو عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان غنی نے مصر کا والی گورنر بنایا. انہوں نے 1 سال میں پورے مصر کی آمدنی کو ڈبل کر کے دکھایا. تو حضرت عثمان غنی کا فیصلہ برحق تھا. اس میں کسی کے بھی ساتھ حضرت عثمان غنی نے ناانصافی نہیں کی، لیکن دشمنان اسلام یہ لسٹ لے کر کے گھومتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے معزول کر دیا اور ان کی جگہ پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھایا. حالانکہ عبداللہ بن ابی سرح جن کو گورنر بنایا تھا مصر کا، یہ حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار تھے، لیکن چند سال نہیں گزرے ہوں گے حضرت عثمان نے ان کو بھی گورنری سے ہٹایا. یہ معاملات پیش آتے رہے. اب ایک فتنہ جنم لیتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں تاریخ کی وہ سچائیاں، بلکہ وہ کڑوی حقیقت جس سے آج تک پوری دنیا جوجھ رہی ہے مسلمانوں کی.